بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت اور بالخصوص اپنی امت کے لیے اسوہ کامل بنا کے بھیجا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اس کا کوئی واقعہ، حتیٰ کوئی لمحہ ایسا نہیں جو سوچنے، سمجھنے، فکر کرنے اور تدبر کرنے والوں کے لیے کسی رہنمائی، کسی فکر اور صحیح سمت کے تعین سے خالی ہو۔ اقبال نے کہا تھا کہ عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ آخر نبی پاک علیہ السلام کے وہ کون سے معمولات تھے جن کا آپ خصوصی اہتمام رمضان المبارک میں فرماتے تھے؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کا مستقل حصہ ایک بہت اسکالرلی شخصیت جناب علامہ شفاعت رسول، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حافظ یوسف سراج۔ میں آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، جس طرح کے جو موضوع ہے آج کا، اس میں خود ایک سوال ہے، تو چاہوں گا اس حوالے سے کچھ اظہار خیال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا، اور رمضان اللہ کا مہینہ واہ، ہے۔ ٹھیک۔ اور اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ٹھیک۔ شدت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کا انتظار رہتا تھا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان کا انتظار کیوں نہ رہتا ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی کہ جو میرے آقا کی نبوت اور رسالت کی سب سے مضبوط دلیل تھی۔ بالکل ٹھیک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حسی معجزات کا تو کوئی تعداد نہیں، بے شک۔ 5000 سے بھی زائد حضور کے حسی معجزات کا بیان کتابوں میں ملتا ہے۔ عقلی معجزہ قرآن تھا، حسی معجزہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ کتابوں کی میں محفوظ ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ مگر آج ہم حسی معجزات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، صرف بیان کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، یہ عقلی معجزہ ہے جس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، جس کو دیکھتے بھی ہیں، جس کو دنیا کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی انتظار ہوتی تھی۔ اور ویسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ روح ہے، واہ، اور انسان کے اندر بھی روح ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان بشری ثقافتوں سے بلند ہو کے روحانی لطافتوں کی طرف بڑھتا ہے، اور خدا کی صفات اس کے اندر اسے پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک۔ تو اس حوالے سے اتنا مقدس مہینہ ہو تو ہم اسے اپنی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی سے چیپٹر تیار کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یوں پڑھنا ہے، ہم نے اس طرح کرنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شدت سے انتظار فرماتے تھے، تو ہم دربار رسالہ سے ہی سوال کر لیں کہ آقا ہم اس مہینے کو کیسے گزاریں۔ واہ، بالکل ٹھیک۔ کیسے گزارنا، اس کو کہتے ہیں معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزار کے ہمیں دکھایا ماہ رمضان کو۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے ماہ رمضان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو آپ صحابہ سے کہتے تھے کہ ماہ رمضان کے رحمتوں کو لوٹنے کے لیے اپنی کمر باندھ لو۔ اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رمضان کی شدت میں اور رب کی طلب میں آپ کا چہرہ اس طرح ہوتا تھا کہ جس طرح کسی بڑے محبوب شخصیت سے ملنے کے لیے اس کے انتظار میں انسان بے قرار ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، کیونکہ چند دن ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، اور آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو ذہنی طور پر اور زیادہ تیار کریں، تاکہ جو ہی رمضان شروع ہو تو اس سے پہلے وہ جھولیاں پھیلا کے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان میں سب سے زیادہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ ٹھیک۔ اور پورا سال جبرائیل امین وحی لے کر آتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے دور کرتے تھے، اور دور بھی پورے قرآن کا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم کیا کہ ان کے سینے میں پورا کا پورا قرآن اللہ نے اتار دیا تھا. بے شک. لیکن اب انسانیت تک پہنچانے میں ایک تدریج رکھی کیونکہ اس تدریج میں رحمت تھی. بالکل ٹھیک. اگر سارے احکام شریعہ اور کتاب ایک بار نازل کر دیتے تو اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا. تھوڑا تھوڑا ان کو عادی کیا گیا، دین کی طرف لایا گیا. تو سب سے پہلا جو کام ہے نزول قرآن کا، یہ مہینہ ہے، اس میں قرآن سے دوستی پیدا کیجئے، تعلق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو عمل تھا، ویسے تو آپ کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں کیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان سے ہم نے لفظ لا نہیں سنا، صرف ایک بار، اور وہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہم نے کبھی کوئی آیا ہو تو آپ نے اگر کہا ہو، مگر کہا ہو، لا نہیں. اگر تھا تو دے دیا، نہیں تھا تو ازواج اپنی ازواج کی حجرے میں جاتے، وہاں سے لے آتے. اگر وہاں بھی نہ ہوتا تو کسی سے ادھار پکڑ کے حضور آنے والے سائل کو دے کے ہی واپس بھیجتے تھے. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا، کمال تھی حضور کی سخاوت کی رفتار کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، اس تیز ہوا سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی رفتار زیادہ تھی. یہ دو چیزیں امام بخاری اور احمد نے پیش کی ہیں کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے سخاوت یہ ہے. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، آخر رمضان المبارک میں وہ کون سے معمولات تھے جن کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خصوصی اہتمام فرماتے تھے؟ جی، جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کے جملہ معمولات، اچھا، یعنی رمضان تو خیر ایک پیک ہے، اللہ کی رحمت کی پیک ہے، اور اللہ کی رحمت کو نبی بھی رحمت للعالمین ہیں، پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور جو خود رحمت للعالمین ہوں وہ اللہ کی رحمت کی کس قدر کرتے ہیں، کس قدر احترام کرتے ہیں، اور اس میں کیسا نمونہ لوگوں کو دے کے جاتے ہیں، یہ شاید ہمیں تصور کرنا بھی محال ہو. بالکل ٹھیک. اب مثلاً قرآن مجید کی وجہ سے رمضان المبارک کو بہت زیادہ عزت ملی. خود قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی شہر رمضان، ماہ رمضان میں قرآن مقدس جیسی کتاب جو قیامت تک کے لیے ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر فیلڈ اور ہر فرد کے لیے اس میں بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پڑھتا جائے، ریسرچ کرتا جائے، ہر زمانے میں اس کا کوئی نیا منظرنامہ سامنے آتا ہے اور نئی طرح کے لوگ حیران ہوتے ہیں. اس کے نزول کی وجہ سے اس رمضان کو ایک احترام اور شرف عطا ہوا. تو اب سب سے پہلا جو نبی کائنات کا معاملہ تھا وہ تھا کہ قرآن کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کر لینا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک چیز جو ہے قرآن مجید کی تلاوت وہ تو ہوتی ہی ہے، تفہیم بھی ہوتی ہے، لیکن قیام اللیل کی اگر ہم بات کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو تہجد ویسے ہی فرض تھی، بے شک ہم پہ تو 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن تا زندگی نبی کائنات نے تہجد کا اہتمام فرمایا. لیکن رمضان المبارک میں تہجد کی جو کیفیت تھی، ویسے سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کائنات کی عمومی نماز کی میں بات کر رہا ہوں کہ لا تسأل عن طولہن و حسنہن، نبی کائنات کی نماز کی نہ آپ اس کی طوالت کا ذکر مجھ سے پوچھئے، نہ ان کی حسن کی، نہ ان کی کیفیت پوچھئے. اچھا، یہ تھی عمومی عبادت. لیکن رمضان المبارک میں جو قیام اللیل کا معمول نبی کائنات کا ملتا ہے، وہ اندازہ کیجئے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے کل 3 راتیں تھیں جب قیام فرمایا جماعت کے ساتھ. ٹھیک. چوتھی مرتبہ آپ تشریف نہیں لائے اور آپ نے فرمایا، صحابہ انتظار کرتے رہے مسجد میں کہ آپ تشریف لائیں گے تو آج بھی باجماعت نماز پڑھی جائے گی. باقی سارا عرصہ آپ اکیلے نماز پڑھتے رہے، صحابہ بھی پڑھتے رہے. تو آپ اس دن نہیں تشریف لائے تو بعد میں جب پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آج نہیں آیا کہ مجھے اندیشہ تھا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تم پر بھی. تو لہٰذا یہ ایک ایسی عبادت ہے. اب جن 3 راتوں میں نبی علیہ السلام نے قیام اللیل فرمایا ہے وہ شاید ہم سنیں تو ہمارے وہ تصور سے بھی ذرا باہر کی چیز ہمیں لگے. ایک رات آپ کا قیام تھا 1/3 رات، 1/3. اللہ، اتنا قیام فرمایا آپ نے. اچھا، دوسری رات آپ نے نصف رات کا قیام فرمایا. اچھا، یعنی یہ نبی علیہ السلام کا معمول. ہم تھوڑا سا تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں
اور ہم ایسی نماز یا ایسی مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں بہت جلدی تراویح ختم ہو جائے. تو یہ ایک شاندار معمول نبی کائنات کا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن سے تعلق اور پھر خاص طور پر قیام اللیل میں قرآن کا پڑھا جانا وہ اس قدر طویل ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کی جو بہت فائدہ دے گی ہمیں رمضان المبارک میں. حدیث یہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو جب تک امام وہاں مصلی سے چلا نہیں جاتا تب تک اس کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی ایک تو نبی علیہ السلام کا معمول مبارک قیام اللیل کا، اور پھر یہ آپ کی حدیث مبارکہ کہ ہم اگر امام کے ساتھ قیام کریں تو مکمل کریں، انشاءاللہ رمضان المبارک میں پوری رات کے قیام کا، تہجد کا وہ ثواب ہمیں مل بالکل جائے. ٹھیک. علامہ صاحب، عبادات کی انہوں نے بات کی اور قیام اللیل کی بات کی. عبادات کے علاوہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے معمولات نبوی کی روشنی میں؟ میں ایک جملہ جی ضرور. کی بات کو مکمل کرتے ہوئے، قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے، بالکل ٹھیک. لیکن اور ان کا جو آخری جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کے بعد آپ تشریف نہیں لائے. ٹھیک. صحابہ کا ہجوم بیٹھا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس دروازے سے باہر نکالا، فرمایا جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نفل عبادت کرو، کہ مبادا میری رغبت اور شوق کو دیکھ کے اللہ اس کو فرض نہ کر دے جس سے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ٹھیک. لیکن حضور نے تو ہمیں مشقت سے بچانے کی کوشش کی، ہم نے پھر بھی اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. ہاں ٹھیک. خدا را جو ممبر اور محراب پر بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ دین کو آسان رکھیں. بے شک. بالکل ٹھیک. تراویح اور قیام اللیل یہ حسب استطاعت ہونا چاہیے. ٹھیک. کوئی 6 پڑھ لے، کوئی 8 پڑھ لے، کوئی 10 پڑھ لے، کوئی 20 پڑھ لے. اس پر کسی کو تان نہیں دینا چاہیے کہ شاید اس نے کوئی اتنی بڑی چیز چھوڑ دی ہے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ دن بھر محنت کرنے والا آدمی جی اس کو بھی رات کو قیام کرنا چاہیے، لیکن جب اللہ رسول نے اس کی استطاعت پر چھوڑ دی ہے تو ہمیں بھی اس کی استطاعت پر چھوڑ دینا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کی نا، عبادات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو خیال فرماتے تھے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم افطاری میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں. اچھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی ایک عقلی ایک وجہ ہے. ویسے تو ارشاد رسول ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. فرمایا کہ اگر تم سحری کھا لیتے ہو سحری کے وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے، تو اگر روزہ جو ہے وہ 14 گھنٹے کا تو تم نے کتنے کا روزہ رکھا؟ 15 کا رکھا. تو ایسا نہ کرو. حالانکہ نیت نہیں ہوتی کہ میں 15 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہوں، لوگ اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں بھی چلو کھا کے سو جائیں گے پھر اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. لہذا فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو اور روزے کے افطار میں جلدی کرو. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے اور آپ آدھا گھنٹہ افطاری کو لیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے 14.5 گھنٹے کا روزہ بنا دیا. حالانکہ اس تاخیر جو ہے وہ کوئی حرام نہیں ہے. آپ سفر میں جا رہے ہیں، گھر نہیں پہنچے، 10-15 منٹ آپ لیٹ ہو گئے تو آپ اس کو افطار کر سکتے ہیں پانی سے. بالکل ٹھیک. کھجور لے کے افطار کر لیں تاکہ حضور کا حکم بھی پورا ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور اس شیبے سے بھی بچ جائیں کہ آپ اس ٹائم کو نہ بڑھائیں. بالکل ٹھیک. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا یہ تھا کہ آپ ترغیب دیتے تھے کہ لوگوں کو روزہ افطار کراؤ. اچھا. لوگوں کو سحری کراؤ. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پیٹ بھر کے نہ کھلا سکوں تو پھر؟ فرمایا تم کتنا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا میں یہی ہے کہ افطاری کے وقت ایک کھجور پیش کر دوں. فرمایا تم جب کھجور پیش کرو گے اور دوسرا اپنی استطاعت کے مطابق پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، اللہ سے اجر برابر ہی پاؤ گے. واہ. تیسرا بیٹھا تھا حضور میرے پاس کھجور کے اگر پیسے ہی نہ ہو تو پھر؟ فرمایا پانی کا گلاس بھر کے 2 گھونٹ روزے کے افطاری کے لیے کسی کو دے دو. ٹھیک. تب بھی اللہ تمہیں اتنا ہی اجر دے گا. یہاں کیوں فرمایا انما الاعمال بالنیات؟ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. خدا کے ہاں اجر کے فیصلے کیفیات پر ہوتے ہیں، کمیات پر نہیں ہوتے. اگر آپ رمضان میں تھوڑا پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں اس میں ریاکاری آ گئی تو بالکل ثواب نہیں ہے. اس لیے جتنا بھی اس حدیث کا مقصد ہے جتنا بھی آپ عمل کریں اس میں کوشش کریں کہ نیت میں اخلاص رکھیں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید جی علامہ صاحب. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم مخلوق خدا کی خدمت کا رمضان المبارک میں بھرپور طریقہ کار اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں. یقیناً ہم بالاختصار تو اس پر بات کر چکے ہیں پہلے سوال کے جواب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سخاوت فرماتے تھے. اور ہمارا کیا عمل ہے کہ ہم بڑی ڈھیر ساری بخل کرتے ہیں اس مہینے. اچھا ٹھیک ہے. رمضان سے پہلے ایک چیز جو 200 روپے میں ملتی ہے ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں، پھر جب رمضان آتا ہے اسی کو 500 بیچتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کا حکم ہے کہ اپنی تجوریوں کے منہ کھول دو ٹھیک، تاکہ لوگ کو مستفید کرو. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ تم سحری اور افطاری لوگوں کو کراؤ، یہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا کہ تم ان لوگوں کا خیال کرو کہ جو روزے دار ہیں لیکن سحری اور افطاری کی استطاعت نہیں رکھتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت فرمانے کا عمل میں یہاں پر آپ کے توسط سے اپنے ناظرین اور سامعین کو بڑے مختصر لفظوں میں ایک بڑا اہم پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اور اس پروگرام کا مغز ان کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسی مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالے. ٹھیک ہے. اچھا، صاحب استطاعت آدمی اس مہینے میں تسبیح پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، قیام اللیل کر کے اگر ثواب کماتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے فضل سے، رزق سے جو اس کے پاس بے حساب ہے، اگر اس سے خرچ نہیں کرتا تو اس کی بدنی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی. بالکل ٹھیک. لہٰذا اس ماہ مقدس میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے یا جن کو رب نے رزق دیا ہوا ہے اور اللہ نے انہیں بے حساب دیا ہوا ہے، تو وہ اس مہینے میں رب کے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے کہ تم 1 دو گے تو میں تمہیں 2700 دوں گا، ٹھیک، اللہ سے اس مہینے میں تجارت کر لیں. 11 مہینے یہ لوگ تجارت انسانوں سے کرتے ہیں، ٹھیک، اس مہینے میں تجارت اللہ سے کر کے دیکھیں. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں قرآن کی ان انفاق والی آیات کو سامنے رکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا ماہ رمضان میں سخاوت و جود والا، اس کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں آپ جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے رب ایک ایک پائی کے بدلے میں آپ کو 2700 عطا فرمائے. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس حوالے سے روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے مخلوق خدا کی خدمت کو اس ماہ مبارک میں ممکن بنانا چاہیے. دیکھیے جی، یہ ماہ مبارک دراصل انسان کو اس کی حیثیت اور اوقات یاد دلانے کے لیے آتا ہے. روزے پر جتنے لوگوں نے غور و فکر کیا ہے اس کے بے شمار پہلو سامنے آئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ باوجود اس کے کہ آپ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں، ارب پتی ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں بہت بڑا کچن ہو سکتا ہے، بہت بڑی فریج ہو سکتی ہے، اس کے باوجود آپ کو جب سحری سے لے کر افطاری تک ایک فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے، انسان وہ لطافتیں محسوس کرتا ہے روحانی، لیکن بدنی اعتبار سے ایک بھوک کی کیفیت بھی چکھتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہونے کے باوجود مجھے تو کچھ وقت کے لیے یہ کہا گیا ہے. مجھے یاد آیا جی ایک دفعہ ایک عرب ٹی وی پر افریقہ سے کسی نے کال کرتے ہوئے پوچھا تھا سوال کسی امام سے کہ امام صاحب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے کہ جب افطاری ہو جائے لیکن ہمارے پاس افطار کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو تو کیسے افطار کرے. اچھا. تو وہ رو پڑے. یعنی ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس یہ چند گھنٹوں کے روزے، وہ تو پوری زندگی فاقوں میں کئی لوگوں کی گزر رہی. تو یعنی وہ کیفیت کا جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو پھر بطور انسان بھی، ایک تو یہ ہے کہ بطور مسلمان تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. علامہ صاحب نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بہت خوبصورت نقطہ بیان فرمایا. زکوٰۃ واجب ہے، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کا مال پاک ہی نہیں ہوتا، وہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے. اچھا، یہ جو نبی علیہ السلام کی سخاوت ہے جس کو ہم سخاوت کہتے ہیں انسانوں کے لیے، وہ اور چیز ہے. وہ یعنی ادر دین آپ زکوٰۃ کہہ لیجئے نا، اس میں تو بے شمار سخاوت جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. مثلا آپ کو ضرورت تھی ایک چادر کی، کسی نے گفٹ کی، پہن کے آپ باہر تشریف لائے، دیکھنے والے نے کہا جی بڑی خوبصورت ہے. نبی علیہ السلام یعنی حسن طلب بھی سمجھ جاتے تھے، ہم تو سائل کو جھٹلا دیتے بے شک. تو اتار کے دے دی. لوگوں نے کہا جی نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی، آپ کو ہمیں اچھی بھی لگی پہنی ہوئی، تو آپ نے لے لی، اچھا نہیں کیا. کہنے لگے نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو اس کو کسی اور مقصد کے لیے لینا چاہ رہا تھا تاکہ کل میرا یہ کفن بن سکے اور نبی علیہ السلام کی یاد کے لیے. تو یہ یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو میسر نہیں ہے، کم میسر ہے، جب ہم اپنے تن پر بیتی ہے، خود فاقہ کشی دیکھی ہے،
تو پھر ہم جتنا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کریں اگر نبی علیہ السلام کے معمول مبارک کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میں تو اس نبی کی امت ہوں جس کے گھر میں نہیں ہے تو وہ ادھار لے کے دے دیتے ہیں، بے شک۔ اور میرے گھر میں پتہ نہیں کتنا پڑا ہے اور میں شاید ان وعدوں پہ یقین ہی نہیں کر رہا۔ علامہ صاحب جن کا ذکر فرما رہے تھے، آیات کی روشنی میں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہی نہیں ہے شاید کہ ہم رکھ رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ یعنی تیز آندھی کا مطلب یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہاتھ رکتا ہی نہیں تھا کبھی، ایسی آندھی نہیں رکتی۔ اور پھر جس طرح تیز آندھی ہر جگہ پہنچتی ہے تو نبی علیہ السلام کی سخاوت بھی ہر جگہ پہنچتی تھی۔ تو اگر ہم واقعتاً اس نبی کے معمولات کے مطابق قیام و صیام کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ سخاوت کا معاملہ بھی کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت یہ بات علامہ صاحب نے بیان فرمائی، یہ غور کرنا چاہیے۔ میں بارے دیگر چاہتا ہوں اس پہ توجہ کی جائے کہ ایک شخص کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے اور وہ دولت کی سخاوت کرنے کی بجائے یا یہ عبادت کرنے کی بجائے وہ بھی اٹھ کے دو رکھتے پڑھ رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ سوچنا تو چاہیے وہ کیا کر رہا ہے۔ جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے دو۔ بالکل ٹھیک، تو جو چیز ہے وہی دینی چاہیے۔ علامہ صاحب جس طرح سے مساوات کی بات کی، غم گساری کی بات کی، اچھا اب ہم افطار کا جب اہتمام کرتے ہیں تو اپنی کلاس کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے سے نیچے جو طبقہ ہے اس کی مدد نہیں کرتے؟ اپنے کلاس والے ذرا فقیر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاں تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال پیدا کیا۔ میں نے اس انداز سے جواب دے کے بڑے مختصر لفظوں میں ایک پیغام دیا ہے، یار جن کو ضرورت ہے ان کو دو نا۔ بے شک، اپنی کلاس کو، آپ بھی کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتیوں کو افطاری پر بلا لیتے ہیں، آپ ارب پتی ہیں، آپ ارب پتی کو بلا لیتے ہیں، آپ لاکھوں پتی ہیں، آپ لاکھوں پتی کو بلا لیتے ہیں۔ چلیے بلائیے، دوستیاں رشتہ داریاں بھی نبھائیے، ٹھیک، لیکن رب کے جو قرابت دار ہیں ان کا بھی تو خیال کریں نا۔ بے شک، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے، تو میں ایسے ہی ہوں جس طرح ایک کنبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو اپنے کنبے کو، رشتہ داریوں کو نبھاتے ہو تو رب کے کنبے کا بھی خیال کرو نا۔ اور اگر رب کے کنبے کا خیال کرو گے اللہ تمہارے کنبوں کا بھی حفاظت فرمائے گا۔ دیکھیے رب کے راستے میں دینے کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ اچھا پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ دسترخوان لگا دیے جاتے ہیں۔ اچھا دسترخوان پر پھر جو فقراء کی، غرباء کی اہانت ہوتی ہے، جو دھکم پیل ہوتا ہے، علمان الحفیظ، میں نے ایک دفعہ دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اگر آپ نے دسترخوان بھی لگانا ہے تو ذرا پروقار دسترخوان لگاؤ کہ اپنے مہمانوں کو جس طرح کھلاتے ہو رب کے مہمانوں کو بھی ویسے ہی کھلاؤ۔ بے شک۔ اگر اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن نے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ واہ۔ آپ رمضان کا پیکج بنائیے مہینے کا، اور سب سے پہلے اپنے جان پہچان میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے رشتہ داروں میں کتنے مستحق ہیں، ان کے پاس کتنے بچے ہیں، کتنے کھانے والے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو اختیار کر لیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے ملازموں میں دیکھیں، اگر ہم اس طریقے کو ہم آگے اختیار کریں تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اور اس کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے وہ حدیث کے اس حصے پر ہی جا کے مکمل ہوگا جس پر ہمارے حافظ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ مہینہ ہے صبر کا، یہ مہینہ ہے مواخات کا، یہ مہینہ ہے احساس کا۔ بے شک۔ آپ جب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو آپ کو بھوکے کی تکلیف کا احساس نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک۔ اس لیے آپ کو بھوکا رکھا گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں تو 10 گھنٹے بھی بھوکا رہنے کے بعد اتنا بے تابی سے کھانے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو وہ بیچارہ خاندان، وہ لوگ جن کی زندگیاں بھوک میں گزر گئیں، جن کی زندگیاں فقر میں گزر گئیں، جن کی زندگیاں تڑپ کے گزر گئیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ در حقیقت ہمارے اندر دوسروں کا احساس پیدا کرنے کا بھی مہینہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ صاحب افطاری کے حوالے سے کچھ بتائیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اب عموماً دیکھتے ہیں کہ افطاری کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سیرت سرور کونین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارک کی روشنی میں بتائیے کہ کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے افطاری کے لیے؟ بہت خوبصورت بات جی۔ رمضان جس ڈسپلن کو سکھانے آیا ہے اور نبی کائنات کی سیرت مقدسہ میں ہمیں جو ڈسپلن نظر آتا ہے، تو رمضان میں کچھ وقت ایسے آتے ہیں جب ہم بالکل ان کی نفی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی ہمیں ایک پنکچویلٹی سکھائی تھی رمضان نے۔ ویسے تو پورا دین ایک ڈسپلن کا نام ہے، بر وقت چیزیں کرنے کا نام ہے۔ آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، پھر سحری ہے، افطاری ہے۔ آپ دیکھیے کس وقت اٹھایا سحری کے لیے،
یعنی ایک بالکل کاٹ دی، آپ کی پوری روٹین کاٹ دی نا، توڑ کے رکھ دی. یہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں دنیا میں کسی کے یکسر لیے. تبدیل کر دیا، یکسر تبدیل کر دیا، کیونکہ آپ کو کچھ اور چیزیں سکھانی مطلوب ہیں. اچھا، وہ جو پابندی سکھائی تھی اس کا مظاہرہ ہم نے غلط کر دیا. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے توسط سے ناظرین کے سامنے، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کو اس شخص کے روزے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جو شخص نہ تو جھوٹ چھوڑتا ہے اچھا اور نہ اس پہ عمل چھوڑتا ہے. پھر ایک اور حدیث ملا لیجئے اس کے ساتھ. نبی علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے کہ روزے میں آپ، ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے مطلب جسمانی اعضاء سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. روزے میں بالخصوص فرمایا کہ اگر کوئی اور بھی آ کے زیادتی کرتا ہے، کوئی اور بھی جھگڑا کرتا ہے، اسے بتا دینا ہے کہ میں تمہارے جھگڑے کا جواب بھی نہیں دے سکتا، انی امرؤ صائم، کیونکہ میں ایک روزے دار شخص ہوں. یعنی ایسا ضبط نفس، ایسا ڈسپلن کہ آپ کسی کے جبر کا، کسی کے ظلم کا، کسی کی زیادتی کا بھی جواب نہیں دے سکتے. اس کو بتائیں گے کہ روزے دار شخص ہوتا ہی کچھ اور ہے، اس کی کیفیت، اس کی نیت ہوتی ہی کچھ اور ہے. اچھا، جب یہ اتنا ڈسپلن سکھانے کے بعد ہم اشارے پہ نہیں رکتے. مطلب میں روزے دار بھی ہوں اور ایک ملکی لا بھی ہے، میرا ایک قانون بھی ہے، اور یہ اتنا شاندار قانون ہے جس میں کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور میں وہاں رک بھی نہیں رہا. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، میں کسی گناہ کی حد اور سرحد پہ بھی نہیں رک رہا. ٹھیک. اچھا، روزے کے بعد وہ جو شائستگی، جو متانت، جو وقار میرے اندر Guarantee the right to ADF. Guarantee it nationwide. Like most Americans, I believe Roe v. Wade got it right. I thank Vice President Harris for being an incredible leader, defending reproductive freedom, and so much more. Thank you. My predecessor came to office determined to see Roe v. Wade overturned. He's the reason it was overturned, and he brags about it. Look at the chaos that has resulted. Joining us tonight is Kate Cox, the wife and mother from Dallas. She's become pregnant again and had a fetus of a fatal condition. Her doctor told Kate that her own life and her ability to have children in the future were at risk if she didn't act. Because Texas law banned her ability to act, Kate and her husband had to leave the state to get what she needed. What her family got through should have never happened as well, but it's happening in too many others. There are state laws banning the freedom to choose, criminalizing doctors, forcing survivors of rape and incest to leave their states to get the treatment they need. Many of you in this chamber and my predecessor are promising to pass a national ban on reproductive freedom. My God, what freedom else would you take away? Look, it's a decision to overturn Roe v. Wade. The Supreme Court majority wrote the following, and with all due respect, justices, women are not without electoral power. Electoral or political power. You're about to realize just how much you're right about that. Clearly, those bragging about overturning Roe v. Wade have no clue about the power of women. But they found out when reproductive freedom was on the ballot. We won in 2022 and 2020, and we'll win again in 2024. If you, the American people, send me a Congress that supports the right to choose, I promise you, I'll restore Roe v. Wade as the law of the land again.
Folks, America cannot go back. I'm here tonight to show what I believe is the way forward, because I know how far we come. 4 years ago next week, before I came to office, the country was hit by the worst pandemic and the worst economic crisis in a century. Remember the fear, record losses? Remember the spikes in crime and the murder rate, raging virus that took more than 1 million American lives, of loved ones, millions left behind? A mental health crisis of isolation and loneliness. A president, my predecessor, failed the most basic presidential duty that he owes to American people, the duty to care. I think that's unforgivable. I came to office determined to get us through one of the toughest periods in the nation's history. We have. It doesn't make news in 1,000 cities and towns. The American people are writing the greatest comeback story never told. So let's tell the story here. Tell it here and now. America's comeback is building the future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down, investing in all America, in all Americans, to make sure everyone has a fair shot, and we leave no one behind. The pandemic no longer controls our lives. The vaccines that saved us from COVID are now being used to beat cancer, turning setback into comeback. That's what America does. That's what America does. Folks, my inherited economy is on the brink. Now our economy is literally the envy of the world. 15 million new jobs in just 3 years, a record, a record. Unemployment at 50-year lows. A record 16. امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا آخری اسٹیٹ آف یونین خطاب، ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور دنیا بھر میں جمہوریت پر حملے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں جمہوریت کو خطرات کا سامنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ اور انہوں نے جو صحیفہ، اس کو صحیفہ صادقہ بھی کہتے ہیں، صحیفہ صحیحہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات سنی، احادیث سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک واسطہ ہے، اچھا، امام حمام ابن منبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ٹھیک ہے، اور وہ واسطہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل عنہ ٹھیک کا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بالکل ٹھیک، اور یہ ان کے شاگرد تھے۔ بڑے خوش قسمت، بڑے باسعادت ہیں کہ ان کو شاگردی ملی ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ، بالکل، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث انہوں نے سنی، اس کو انہوں نے محفوظ کیا اور لکھا، اور لکھنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تصدیق و تصویب کے لیے پیش کیا، ٹھیک، تو آپ نے اس پر مہر تصدیق و تصویب لگائی۔ ٹھیک، اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے 58 اچھا، ہجری میں، ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے کا ہے۔ اب میں اس پر آگے ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر میں اپنے ان نوجوانوں کے لیے کہ جو حجیت حدیث پر تحقیق کر رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور انہیں قرآن کی محبت کے نام پر حدیث رسول سے دور کیا جاتا ہے، ٹھیک، میں ان کو آج صرف ان کے لیے ایک علم اور تحقیق کا ایک دروازہ کھولنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک جو مرتب ہوئی، بالخصوص صحاح ستہ پر بات کر لیتے ہیں نا لوگ، کرتے ہیں، جی، کہتے ہیں یہ تو 150 سال 200 سال کے بعد مرتب ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، لہذا اس کو کس طرح اس پر زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ شک کا جو ہے نا راستہ نوجوانوں کے ذہن میں پیدا کرتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ احادیث سے دور ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اور حدیث جو ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ سب سے آسان، مختصر اور جامع الفاظ میں قرآن کی عملی تصویر ہے. ٹھیک. قرآن کی عملی تصویر ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ اسی صحیفہ کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں. میں جتنی بھی حدیثیں آج پڑھوں گا اسی صحیفہ سے پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ حدیث کی حجیت پر جو اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کو ہم بالکل ٹھیک بڑے آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اعتراض کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نصرت بالرعب، کہ اللہ نے میری مدد کی رعب کے ساتھ. مطلب کیا کہ جو حضور سے دور ہوتا تھا اس کے دل میں بڑا رعب ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، درخت کے نیچے تلوار لٹکی ہوئی تھی، تو ایک کافر آیا تو اس نے تلوار پکڑی اور کہا کہ بتاؤ اے محمد، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پروقار پرسکون طریقے سے فرمایا میرا اللہ. اللہ اکبر. تو حضور کے دیکھنے سے، گفتگو فرمانے سے اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتاؤ تمہیں کون بتائے گا؟ اچھا. مجھ سے. تو اس نے کہا کہ انت کریم ابن و کریم. میں نے آپ کی شہرت سنی ہوئی ہے کہ آپ کریم بھی ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. تو اب میں جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے مدد کی روب کے ساتھ. دوسرا آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع القلم. یہ حدیث دو طرح سے مروی ہے، اوتی تو بے جوامع القلم بھی ہے، اوتی تو جوامع القلم بھی ہے. ٹھیک. کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع القلم دیا ہے کہ میں تھوڑے لفظوں میں زیادہ معنی بیان کر دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. اب جب آپ حدیث سے دور کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ بالکل. حدیث سے دور کریں گے تو حج کیسے ادا کریں گے؟ آپ حدیث پاک سے دور کر دیں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ آپ حدیث پاک سے دور کر دیں گے تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ ڈائریکشن ہی کہاں سے؟ ریاست کیسے چلائیں گے آپ؟ ٹھیک. اچھا، وہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ حجیت حدیث کے پردے میں ٹھیک وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پر رائے، مطلب تفسیر بالرائے کا دروازہ کھولا جائے. ٹھیک. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن کی تفسیر کے لیے اس کے بعد حدیث ہے، پھر قرآن کی تفسیر کے لیے اقوال صحابہ ہیں، پھر قرآن کی تفسیر کے لیے اقوال اہل بیت ہیں. ٹھیک. یہ ہے. اب اقوال صحابہ ہوں، اقوال اہل بیت ہوں یا حدیث رسول ہوں، یہ سب حدیث کے زمرے میں داخل ہیں. کوئی حدیث مرفوع ہے، کوئی حدیث موقوف ہے، کوئی حدیث مقطوع ہے، سب اس میں شامل ہے. تو تفسیر بالرائے کا دروازہ کھولنے کی کوشش میں لوگوں نے حجیت حدیث پر یقین ختم کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ تو 200 سال کے بعد ہے. بھائی 200 سال کے بعد نہیں ہے حدیث. حدیث پاک تو حضرت ابو ہریرہ کے دور میں مرتب ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. حدیث پاک حضرت جابر کا بھی مرتب شدہ ایک نسخہ ہے، حضرت بریدہ کا بھی ایک نسخہ ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے اور ویسے الگ شکل میں بھی ہمیں یہ چھپا ہوا ملتا ہے، اس بات کی ثبوت ہے کہ قرآن کے زمانے میں جب قرآن پوری طرح حضور نے مدون اور مرتب فرما دیا، اس کے بعد حدیث لکھنے کی اجازت دے دی تھی، اور پھر صحابہ قرآن نے اسے زبانی بھی بیان کیا اور لکھا بھی. قرآن پاک کے بعد حدیث دور نبوت سے ہی بالکل ضبط تحریر میں آنا شروع ہو گئی تھی، اور منظم طریقے سے صحابہ کے دور میں اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب، علامہ صاحب کی گفتگو ہی سے سیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے پھر جو حدیث سے دور ہو گیا وہ اسوائے کامل سے دور ہو گیا. بالکل ایسے ہی جی. خاص طور پر میں داد دیتا ہوں اس کتاب کے انتخاب کو، اور یہ اتنی بڑی شاندار چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صحیفہ حمام بن منبہ جو ہے وہ حدیث کا اس صدی میں ظہور ہونے والا معجزہ ہے. ٹھیک. اب غور کیجئے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ 58 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں شامل تھے. یہ تمام علائق زندگی سے کٹ کے، یعنی روزگار سے کٹ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے محض حدیث سننے کے لیے، اور یہ فاقہ کشی کی کیفیت میں کئی دفعہ گر جاتے. لوگ سمجھتے کہ انہیں شاید مرگی کا معاملہ ہے. وہ بعد میں انہوں نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں، وہ مجھے کھائے پیے اتنے دن ہو جاتے تھے حدیث کے اشتیاق میں، حدیث کے شوق میں. تو 58 ہجری میں ایک کتاب لکھوا دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب یہ کتاب دو طرح سے ہم تک پہنچتی ہے. اچھا. ایک طریقہ وہ ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ راوی ہوتے ہیں، زید نے بکر سے، اس نے فلاں سے فلاں سے، وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں.
اچھا یہ پوری کی پوری احادیث غالباً 139 بنتی ہیں صحیفے کی کتب جو ہیں، اچھا وہ ان کتابوں کے ذریعے سے جن کو علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ 200 سال بعد لکھی گئیں، وہ اس پورے چین کے ساتھ، زنجیر کے ساتھ راویوں کی وہ ہم تک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہماری ہی اس صدی میں ڈاکٹر حمید اللہ کو بہت پرانا نام نہیں ہے. اچھا. فرانس میں تھے، بہت بڑے ریسرچر تھے، مسلم اسکالر تھے، ان کا بہت کام ہے، دنیا مانتی اور جانتی ہے انہیں. ان کو اللہ نے توفیق عطا کی کہ وہ 2 لائبریریوں سے وہ اصل نسخہ دریافت کر لیتے ہیں صحیفہ حمام بن منبہ کا، جو اس دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تھا. اب ہم تک یہ صحیفہ 2 طرح پہنچ گیا. ایک وہ جیسے راوی بیان کرتے ہیں، اس سے سنا اس سے سنا، وہ بخاری اپنا مسند احمد میں تو ساری کی ساری ہیں، باقی کتب میں بھی ہیں، بخاری میں بھی اس کی احادیث ہیں. اب حیران رہ جائیے کہ یعنی میں اس کو معجزہ جو کہہ رہا ہوں حدیث کا، اور کتنا شاندار جواب ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بصیرت کی آنکھیں شاید بند ہیں اور اپنے آپ کو ریسرچر کہتے ہیں، کہ بھائی ایک اس طریقے سے محدثین کے طریقے سے حدیث پہنچی، ایک عین وہی آپ کو صحیفہ مل گیا اسی دور کا لکھا ہوا. بالکل ٹھیک. دونوں کا کمپیریزن کر لیجئے، ایک حرف کا فرق نہیں ہے. تو پھر کیوں نہ ہم مانیں کہ حدیث محفوظ ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا. لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے مراد صرف قرآن ہے. سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پوچھنا ہے تو کانا خلقہ القرآن، وہ قرآن کا عکس تھے، قرآن کی تفسیر تھے. تو اس کا مطلب ہے قرآن کی تفسیر حدیث ہے تو وہ بھی قرآن ہی ہے، وہ بھی ذکر ہی ہے. تو ان کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا، اس سے پہلی جتنی بھی کتابیں آئیں ان کا ذمہ لوگوں کے ذمہ تھا، تو وہ تو بدل گئیں. لیکن یہ معجزہ حدیث کا اور یہ معجزہ اللہ کے ذکر کا آج کی صدی میں اور اس دور میں بتایا گیا کہ یہ اسی طرح محفوظ ہے. تو پھر سلام کرنا چاہیے محدثین کو، اس سلسلے کو، اور یہ مطلب دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب وقت قلیل ہے، آخر میں اس کتاب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کتاب کے حوالے سے بڑی ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب نبوت اور مقاصد نبوت کو بیان فرمایا، اس میں فرمایا بَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ٹھیک. کیا پیارے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو سکھانی ہے کتاب اور حکمت. اس کا ہم معنی کر دیتے ہیں کتاب اور دانائی. کچھ علماء نے اس کا معنی کہ کتاب اور حدیث یعنی اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اب قرآن پاک کی ایک تفسیر میں کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کے، میں 10 تفاسیر کو پڑھ کے اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن بیان فرماتے تھے اپنے خطبوں میں، جمعوں میں، عیدین کے اجتماع میں، جہاد کے اجتماعات میں، تربیتی نشستوں میں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی تعداد اصحاب صفہ کی تھی جو صرف دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس رہتی تھی، تو آپ ان کو قرآن کی وضاحت اور تفسیر فرماتے تھے اور شریعت کی تفسیر بھی فرماتے تھے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اور شریعت کی جزیات کی تفاصیل اور تشریح فرمائی، وہی تو حدیث ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب اس حدیث پر میں اس بات ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرنا ایسے ہی ہے جس طرح آپ کسی قرآن کی آیت پر شک کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان بھی تو اللہ کا فرمان ہے نا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور نے جو کچھ بیان فرمایا وہ بھی وحی ہے. ہم اسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، اور جو قرآن ہے یہ وحی مطلوب ہے. لہذا جب دونوں وحی ہیں اور دونوں وحی جو ہیں وہ فرمایا اللہ کی طرف سے ہیں، جب دونوں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر یہ شکوک پیدا کرنا کہ حدیث کی سند کا پتہ نہیں. چلو بھئی آپ کو حدیث کی سند پر کا پتہ نہیں، تو اس پر علماء نے بڑا کام کیا ہے کہ اس سند میں کون کون سا راوی ہے اور اس راوی کی کیا کیفیات ہیں، اس کی کیا عادات ہیں، اس کے کیا اوصاف ہیں. ایک محدث سے وہ کسی سے حدیث لینے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا گھوڑے کو گھاس کے بہانے پکڑنا چاہتا تھا، وہ کھل گیا تھا. تو انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تو گھاس ہی نہیں ہے. تو آپ نے میں آیا تھا تیرے سے حدیث لینے، لیکن میں تو اسی حدیث نہیں لیتا، اس لیے کہ جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے گا. اتنی احتیاط ایک ایک جزیات علماء کرام نے اصول حدیث میں اس کی ہے. لیکن یہ جو صحیفہ ہے اس میں تو سند کا مسئلہ ہی نہیں ہے، سند کی مشکلات ہی نہیں ہیں. وہ تو حضرت ابو ہریرہ سے ڈائریکٹ سب کچھ لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ صحیفہ
غائب رہا، پتہ نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ جس طرح حافظ صاحب نے بتایا برلن سے اور دمشق کی لائبریری سے نکالا۔ اچھا اس میں حسن اتفاق دیکھیے کہ جس طرح قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ان دونوں صحیفوں کو جب نکالا ڈاکٹر حمید اللہ نے پڑھا، سیم ٹو سیم ایک ایک لفظ ایک ایک حدیث ایک جیسی تھی۔ اچھا، ایک دمشق کی لائبریری سے اور ایک برلن کی لائبریری سے نکالا، ٹھیک، پھر انہوں نے اسے مرتب کر کے اسے چھاپا۔ اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم سند کے شک سے بالا تر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، وہ صحیفہ ابن حمام کو پڑھیں۔ ٹھیک، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بات ہم آج کر رہے ہیں، یہ 14 صدیوں سے اس پر اختلاف کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس اختلاف کے حوالے سے ایک مضبوط دلیل اپنے ناظرین کے سامنے رکھی ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ مضبوط دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں یہ صحیفہ مرتب ہوا، اور ڈاکٹر حمید اللہ کے کوششوں سے آج وہ صحیفہ امت کے ہاتھ میں ہے، اور یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جس نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا، پھر حالات کی بھٹیاں خواہ کتنی ہی گرم کیوں نہ ہوں، انسان اپنی منزل کو یقیناً پہنچ جائے گا۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں ان کی تشریف آوری پر۔ اگلے ہفتے کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے نئے موضوع نئی ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔